بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ، انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی، کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت؟ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم، کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے، صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، کیونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہو، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں، جیسے کہ
जो आमतौर पर होती नहीं है, तो उसको इतना कर लेना कि वो नॉर्मल बन जाए, उसमें हुस्न पैदा हो जाए, वो नहीं लेकिन नॉर्मल कंडीशन में आ जाए, तो इसकी गुंजाइश है। लेकिन ये बहुत कम औरतों में ऐसा होता है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि खवातीन, हर खातून ये समझें कि जी मेरी क्योंकि आईब्रो जो है वो बारीक नहीं है, मोटी है, तो मैं नोचना शुरू कर दूं। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। जो बहुत ही ज्यादा किसी की भद्दी हो तो एक अलग बात है। औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म। बिनते अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उत्तर प्रदेश यूपी, जहां हमारे बाप दादा भी यूपी से ही आए हैं, संसारपुर से। तो यूपी से इन्होंने पूछा, यूपी से जब किसी का फोन आता है ना, तो वो जो उर्दू बोलते हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपने वालिद और दादा याद आते हैं उसमें। दादी, वो हमारी दादी और वालिद जो उर्दू बोलते थे ना, वो बिल्कुल वही उर्दू थी जो अब यूपी से किसी का फोन आता है तो वो जो उर्दू बोल रहा होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका उर्दू बोलना। क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब और वालदा और अपनी दादी, जो हमारे पुराने बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे जो हमने उर्दू सुनी थी, वो एक्सेंट और वो लबो लहजा हमें यूपी से मिल रहा होता है। बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। कई दफा जो यूपी से किसी की कॉल आए तो मैं उनको कहता भी हूँ कि आप थोड़ी सी बात करें, मुझे बड़ा मजा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वालिद साहब की याद ताज़ा हो रही है, वालदा की, और जो हमारी दादी वगैरह जो उर्दू बोला करती थी। हमारी तो उर्दू ज़ाहिर है वक्त के लिहाज से चेंज हो गई, लेकिन वो जो यूपी की उर्दू थी ना, वो आज भी यूपी वाले वही उर्दू बोल रहे हैं। उनकी उर्दू मेरा ख्याल है चेंज नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा है कि औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म। क्या गर्मी की वजह से लड़की घर में वालिद और भाई के सामने सिर्फ गले में दुपट्टा डाल सकती है? अगर सर न ढांपे तो कोई हरज तो नहीं है, जायज़ है। सर छुपाना वालिद और भाई के सामने लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल हया औरत की जीनत है। अगर सर पे चादर डाल लें तो अच्छा ही है, ये बुरा नहीं है। बाज़ घरों में तो इसका बड़ा ख्याल किया जाता है। तो शरीयत ने गुंजाइश जरूर दी है कि औरत सर के बाल खोल सकती है, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया। तो अगर चादर सर पे रखें तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई फर्ज नहीं है। आजान के दौरान सर पर दुपट्टा लेना, क्या आजान के वक्त सर पर दुपट्टा ना लेना गुनाह का बाइस है? मीज अगर कोई जरूरी बात हो रही हो या कुरान की क्लास हो रही हो तो क्या अजान के वक्त इसे जारी रखने में कोई हरज तो नहीं? बिनते अजमल, बहावलनगर। देखें, दुपट्टा लेना कोई हदीस में तो हुक्म नहीं है अजान पे दुपट्टा लेने का। अलबत्ता इतनी बात है कि शरीयत में ये बात साबित है कि शायर इस्लाम का एहतराम लाज़िम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान कह रहे कि जो भी शाइरुल्लाह का की ताज़ीम करता है, एहतराम करता है, तो ये दिल के तक़वे की अलामत है। अब एहतराम का कोई ख़ास तरीका कुरान ने नहीं बताया, ये उर्फ पर छोड़ा गया। तो अजान के शायर इस्लाम में से उसका एहतराम करना चाहिए। तो ज़ाहिर ख़वातीन के लिए एहतराम का यही तरीका है कि सर पे चादर लें, वो थोड़ा सिमट जाएं, थोड़ा एक यानी वक़ार जाहिर करें। तो इसलिए ख़वातीन को अजान के वक्त दुपट्टा लाजमी लेना चाहिए। रहा ये मसला कि दुपट्टा नहीं लेंगी तो गुनाहगार होंगे, तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये अमल बहरहाल काबिल मलामत है कि थोड़ा सा इंसान को अल्लाह के नाम का ख्याल करना चाहिए, खास तौर पे जब उर्फ भी हो कि अजान का इसी तरह से एहतराम किया जाता हो। और रहा ये मसला कि उस वक्त बातें करना या कुरान की क्लास, तो बेहतर तो यही है और बहुत ताकीद है अजान के एहतराम की। तो अजान जब हो रही हो तो आप अपनी क्लास को थोड़ी देर के लिए रोक लो। हत्ता के फुक़हा कहते हैं बेहतर ये कि तिलावत भी ना की जाए उस वक्त, तो बातें भी न की जाए, अजान को सुना जाए। अलबत्ता इससे वो अजान मुराद है जो आपके महल्ले की मस्जिद, क्योंकि अजानें भी 4-4, 5-5 आवाजें आ रही होती हैं, तो बस वो जो आपके महल्ले की मस्जिद की अजान है आप उसका एहतराम कर लें तो काफी है। बाकी अजानें हो रही हैं फिर वो होने दें, तो फर्ज वाजिब तो नहीं है ये अमल, लेकिन ये अजान के एहतराम का बहरहाल तकाज़ा है। हाँ, कोई बहुत ही अहम मजलिस हो जिसको बाद में करना मुमकिन ना हो तो वो एक अलग बात है, उसमें फिर अजान के वक्त भी उसको जारी किया जा सकता है।
نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے, چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی, تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں, ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو, یا معاشرے میں کوئی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی, وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھی. تو اعلیٰ درجہ ہے, کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے, لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے, باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے, یہ سب غیر محرمی کی باتیں ہو رہی ہے, محرم مراد نہیں ہے, محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے, چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک, بولو بھائی, فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ, اس میں کسی کا کوئی اختلاف, بولو بھائی, نہیں, کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی عورت اپنے سر کے بال نامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی, ٹھیک ہے نا, اپنی پنڈلیاں, اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ, اس کے بارے میں کیا ہے, بولو بھائی, اختلاف. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجح قول کیا ہے؟ تو دیکھیں, راجح قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے, مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے, ضروری ہے نا, چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے, اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے ہم اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی, یہ نیکرے پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے, میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے, گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے, سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ, بولو بھائی, چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو, جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں, جوان ہی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی, اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لاسٹ میں. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے اس